تو اب اس میں کیا ہوا، اسپریچولیٹی پوری یہ ہمارے اندر کر دیا گیا، اسپریچولیٹی کو ہٹا دیا گیا۔ دجال کی جو فوج ہے، جو جماعتیں ہیں جو دجال کے آنے کی تیاریاں کر رہی ہیں، وہ لوگ روحانیت پر ہیں، وہ لوگ کام کر رہے ہیں، قوالا جادو وغیرہ وغیرہ، یہ لوگ یہ جو ڈارک اسپریچولیٹی ہے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اس کے اوپر یہ لوگوں نے ترقی بھی کی ہے اور بہت سارے، لیکن باقی کے انسانوں کو انہوں نے روحانیت سے ہٹا دیا۔ ایگزامپلس، ایکسپیریمنٹس اینڈ پریکٹیکل میٹر، میٹیریل پر لا کر ڈال دیا، اور ساری کی ساری دنیا، سارے کے سارے ہم جو معصوم انسان، جو معمولی انسان ہیں، وہ میٹر پر جائیں روحانیت سے ہٹ گئی ہے۔ اسی لیے نہ ہماری نمازوں میں جان ہے، نہ ہماری ذکروں میں جان ہے، نہ ہماری زبانوں میں تاثیر ہے، نہ ہمارے ہاتھوں میں تاثیر ہے۔ جیسے آپ کے بال سفید ہونا، چہرے پر جھریاں آ جانا، آپ کے ناخن بڑھنا، یہ سب اگر وقت کے ساتھ چل رہے ہیں تو یہ ہوتا ہی ہوتا ہے۔ ان کو لیفٹ رائٹ جو کروا رہے تھے اللہ تعالیٰ، وہ سیروسس کے لیے نہیں پھروا رہے تھے، یہ کچھ اور بات ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ دو واقعات اس طرح کے بتاتا ہے۔ ایک آ کے عزیر علیہ السلام کا واقعہ بتاتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وہاں کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ ہم نے ان کو موت طاری کر دی ان کے پر، یعنی ان کو مار دیا عزیر علیہ السلام کو، اور پھر ہم نے ان کو زندہ کیا 100 سال۔ 18ویں آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی ان کو دیکھتا تو ایسے لگتا کہ وہ جاگ رہے ہیں، لیکن وہ جاگ نہیں رہے۔ آپ اس کو سائنٹیفک نظریے سے دیکھیں، ٹائم ڈائلیشن کے نظریے سے دیکھیں، وہاں پہ کچھ ہو رہا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، محکیم ناصر علی آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں قافلہ اخلاص میں۔ جیسے کہ ہماری سورہ کہف کی سیریز چل رہی ہے، اس کے اندر یہ سورہ کہف اصحاب کہف کا پارٹ 2 ہے۔ اس میں ہم قرآن اصحاب کہف کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، ہم اس کے اوپر غور کریں گے انشاءاللہ، اس کے اوپر بات کریں گے۔ ہم کوئی تفسیر یا ترجمہ نہیں کر رہے ہیں، بس بولڈلی ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اصحاب کہف کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، کیونکہ اس میں کچھ آیتوں میں کچھ پوائنٹس ہیں، مجھے اس پوائنٹس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے، کیونکہ جو لاسٹ سیشن ہوگا، اس کا جو لاسٹ پارٹ ہوگا، اس پہ ہم اس پوائنٹس پر ڈسکس کریں گے۔ تو اسی لیے مجھے قرآن کیا کہہ رہا ہے سورہ کہف کے بارے میں، اصحاب کہف کے بارے میں، یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے قرآن کے اندر، وہ قرآن کی 18ویں سورت میں آتا ہے، جسے سورہ کہف کہتے ہیں۔ سورہ کہف کی اصل میں 110 آیتیں ہیں۔ 110 آیت میں سورہ کہف میں صرف اصحاب کہف کا واقعہ ہی نہیں ہے، اور بھی 2 واقعات ہیں جو بہت مشہور ہیں۔ ایک آ کر موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا سفر، اور دوسرا ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج، وہ واقعہ بھی اسی صورت میں ہے۔ تو یہ صورت بہت اہمیت رکھتی ہے، بہت اہمیت رکھتی ہے صورت۔ سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے، یہ سورہ کہف کی 9ویں آیت سے شروع ہوتا ہے۔ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا ہوتا تھا اس وقت میں، یہ جو یہودی تھے، ان کو جب اپنے کچھ سوال پوچھنا ہوتا تھا نا، تو وہ ڈائریکٹلی نہیں پوچھتے تھے، وہ انڈائریکٹلی کفاروں کے ذریعے پوچھا بھیجتے تھے ان کے سوالات۔ تو اسی طرح ان لوگوں نے کیا کیا، کفار مکہ کے ہاتھ سے سوال پوچھے اصحاب کہف کے بارے میں، کہ اصحاب کہف کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ اصحاب کہف کا جو واقعہ تھا، اصل میں یہ آ کر کے جیسے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پہ اٹھا لینے کے بعد میں یہ واقعہ ہوا تھا، تو یہ یہودیوں میں اور عیسائیوں میں یہ واقعہ بہت مشہور تھا، اور اس کے بارے میں بہت ساری باتیں بھی ہوتی تھیں، مختلف باتیں ہوتی تھیں اس کے بارے میں۔ تو اسی لیے ان لوگوں نے، اور یہ بہت عجیب لگتا تھا، مطلب وہ لوگ یہودی لوگ خاص کر آ کر اس بات کو برداشت نہیں کر پاتے تھے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے جلدی سے اصحاب کہف کے واقعے کو۔ تو اسی لیے یہودیوں نے کیا کیا، کفاروں کے ہاتھ سے پوچھا بھیجا اصحاب کہف کے بارے میں۔ تو اصحاب کہف کے بارے میں جب پوچھا گیا، سورہ کہف میں اصحاب کہف کا واقعہ جو ہے وہ 9ویں آیت سے شروع ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح ایڈریس کر رہے ہیں یہودیوں کو۔ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کا جو واقعہ، ان کو اصحاب کہف بھی کہا جاتا ہے، ان کو اصحاب رقیم بھی کہا جاتا ہے۔ رقیم یعنی نیم پلیٹ، اس دور میں وہ ایک دروازوں پر نیم پلیٹ لگا دیا کرتے تھے۔ تو ان کی جو غار میں آپ نے پناہ لی تھی اب ساتھوں نے، اس غار پر ایک تختی لگا دی گئی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں ان سے، اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کا واقعہ تمہارے لیے کیا بہت عجیب لگ رہا ہے، بہت بڑی بات ہے؟ ہمارے لیے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ واقعی میں، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ کے ہر پل ہر لمحہ معجزہ ہے۔
انسان کی زندگی معجزہ ہے، انسان کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے نا یہی معجزہ ہے. کبھی غور سے اس کو سوچ کر دیکھیں. ایک مچھر کو آپ لے لیں، اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا معجزہ ہے جس کی کوئی اندازہ نہیں ہے. اس کا پر، اس کی آنکھیں، پتہ ہے کہ یہ ایک الگ بہت لمبا ٹاپک ہو جائے گا. صرف مچھر کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بنایا ہے اور شہد کی مکھیوں کو کس طرح سے بنایا ہے. انڈے میں سے چوزا نکلنا ہی بہت بڑا معجزہ ہے. مٹی میں سے ایک پودا نکلتا ہے، اس کے اندر سے ایک کالی رنگ کی بیج نکلتی ہے، کالی رنگ کی بیج کے اندر سے ہرے رنگ کی کلی نکلتی ہے، ہرے رنگ کی کلی پھر ہرے رنگ کے پتے ہوتے ہیں اور اس کے اندر سے لال رنگ کا پھول نکلتا ہے. کبھی اس کو تصور کرو. یہ سارے معجزے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ وہاں پر فرما رہا ہے کہ اصحاب رقیم اور اصحاب کہف کا واقعہ تمہارے لیے بہت عجیب لگتا ہے. اللہ تعالیٰ یہیں سے شروع کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد میں آ کر کے 10ویں آیت جو ہے اس سورے کی، اس 10ویں آیت میں اصل میں اصحاب کہف کی دعا ہے. اس کے اندر 10ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انہوں نے غار میں پناہ لی اور اپنے اللہ سے دعا کی، فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امری. تو یہ دعا ہے اصحاب کہف کی، یہ بہت پیاری دعا ہے. بہت جگہ پر اس دعا کو استعمال کیا جاتا ہے. میں کبھی بات کروں گا اس کے بارے میں، دعا کے بارے میں، خاص کر کسی بھی کام کی شروعات کے لیے، کامیابی کے لیے، حفاظت کے لیے. اور بہت سارے علماء اپنا خطبہ شروع کرنے سے پہلے بھی اس دعا کو پڑھتے ہیں. 11ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ہم نے ابھی سورہ کہف کا جو اصل میں اصحاب کہف کا جو ہے وہ واقعہ پوری طرح سے کھلا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایک تعارف کروا رہے ہیں ان کا. جب انہوں نے غار میں جا کر کے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پر تھپکی دے. 11ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی دے دی غار ہی میں کئی سالوں کی. یہاں پر کانوں میں تھپکی دینے یہ ایک فزیکل فینومینن ہے. پھر کانوں پر تھپکی دی گئی تھی ان کو کئی سالوں کی غار ہی میں. 12ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں دو گروہ میں سے کون سا یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ وہ کتنے دن غار میں رہے یا کتنے سال غار. پھر 13ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں یہ واقعہ حق کا ہے. وہ کچھ نوجوان تھے جو ایمان لائے تھے اللہ کے اوپر. 14ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں کو اور مضبوط کر دیا. جب وہ کھڑے ہوئے تھے بادشاہ کے سامنے تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہمارا اللہ، ہمارا پروردگار تو زمین و آسمانوں کا رب ہے، ہم نہیں پکاریں گے اس کے سوائے کسی کو. تو وہ ڈٹے رہے اپنی بات. پھر 15ویں آیت میں فرماتے ہیں کہ ہماری قوم نے تو بتوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے. اگر واقعی یہ اتنا یقین رکھتے ہیں اس کے اوپر تو کوئی دلیل لا کر پیش کریں، کوئی پختہ دلیل لا کر پیش کریں. یہ 15ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے بارے میں. پھر 16ویں آیت فرماتے ہیں کہ جب قوم سے اور ان کے معبودوں سے کنارہ کشی کر لی ہے تو آؤ چلو کسی غار میں جا کر کے پناہ لے لیتے ہیں. یہ پوائنٹ پہلے ہی وہاں پر پہلے بتا دیا گیا تھا 11ویں آیت میں کہ ہم نے ان کے کانوں پر کئی سال کی تھپکیاں دے دی تھی غار ہی میں. یہ 2 پوائنٹس وہیں پہ ریفر ہو چکے تھے. تو اس کے بعد میں جب انہوں نے غار میں پناہ لی اور دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پر تھپکی دے دی کئی سال کی. 17ویں آیت میں جو کہ سورج کے بارے میں ہے. مطلب وہ ایسا پوزیشن تھا جیسے کہ سمجھیے اب یہ ان کی یہ غار کا ان کا فیس ہے، یہاں سے ان کا غار کا منہ ہے، دروازہ ہے. تو سورج یہاں سے اٹھتا تھا اور یہاں سے کنی کترا کر ڈوب جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ سورج کی ڈائریکٹ روشنی ان پر نہیں جاتی تھی. یہاں سے اٹھتا تھا سورج اور یہاں سے چلا جاتا تھا. اگر یہاں سے اٹھتا تو روشنی ان کو جاتی تھی ڈائریکٹ، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن کے اندر کہ سورج یہاں سے اٹھتا اور یہاں سے جاتا. ایک فزیکل فینومینون ہے. آپ اس پوائنٹ کو غور کریں. جب ہم سائنٹیفک نظریے پہ غور کریں گے تو ہم لوگ اس کے اوپر ڈسکس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سورج کی بات آ رہا ہے. دیکھیے یہ جو 18ویں آیت ہے یہ بہت اہمیت رکھتی ہے، یہ بہت سائنٹیفک ایویڈنس دے رہی ہے. بہت سارے قرآن کی جب تفاسیر ہم دیکھتے ہیں نا، ٹرانسلیشن یا تفسیر جب دیکھتے ہیں ہم قرآن کی، تو 18ویں آیت کے اندر میں یہ جو موو کرنے کا جو واقعہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے اندر 18ویں آیت کے اندر کہ اگر کوئی ان کو دیکھتا، پہلے یہ آپ اس پوائنٹ کو نوٹ کریں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی ان کو دیکھتا تو ایسے لگتا کہ وہ جاگ رہے ہیں، لیکن وہ جاگ نہیں رہے تھے، وہ سو رہے تھے اور ہم ان کی باڈی کو کروٹ دے رہے تھے، لیفٹ اینڈ رائٹ کروٹ دے رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اور ایک بات اس کے اندر بتاتے ہیں کہ ان کا جو کتا تھا اس کے ہاتھ بالکل سیدھے تھے. اور ایک بات اللہ تعالیٰ اس کے اندر فرماتے ہیں اگر اس منظر کو کوئی دیکھتا تو وہ ڈر جاتا، خوف طاری ہو جاتا اس کے اوپر اور بھاگ جاتا، وہ وہاں سے بھاگ کر نکل جاتا تھا، وہاں پہ رک نہیں پاتا تھا.
یہ آیت کے اندر بہت ساری پوائنٹس بتائی گئی ہیں، اور جب ہم تفسیر دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ باڈی کو جو موو کر رہے تھے نا لیفٹ اینڈ رائٹ، تو وہ پوائنٹ اس لیے بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ سیروسس سے بچانے کے لیے یہ کروٹیں دی جا رہی تھیں. وہاں پہ لکھتے ہیں، آپ انگلش ٹرانسلیشن میں پڑھیں گے تو سیروسس ہی لکھتے ہیں وہاں پر. 19ویں آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وہی بات جو 12ویں آیت میں پہلے ریپیٹ ہو چکی ہے. ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ پتہ لگا سکیں کہ ہم کتنا عرصہ یہاں پر سوئے رہے. اللہ تعالیٰ وہ اٹھے اور اٹھ کر انہوں نے سوال کیا. دیکھیے میں پوائنٹ اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں پرٹیکولرلی، آپ اس کو تھوڑا غور سے سنیں. وہ اٹھے اور انہوں نے ڈسکس کیا آپس میں کہ ہم کتنا عرصہ سوئے رہے. تو کسی نے کہا کہ ہم ایک دن سوئے رہے، اور کسی نے کہا کہ ایک دن سے کم عرصہ ہم سوئے رہے. یہ کیوں کہا انہوں نے ایسا؟ کیونکہ ان کے آس پاس کا جو ماحول تھا وہ بالکل ویسے کا ویسا ہی تھا. جیسے اب میں نے بتایا نا پہلے بھی کہ اگر آپ کسی روم میں ہیں اور وہ روم کو اگر کئی عرصے تک بند کر دیا تو اس کا ایک ماحول بدل جاتا ہے. اگر آپ صرف 10 گھنٹے 12 گھنٹے 15 گھنٹے اگر اس کو بند کر کے رہیں گے تو کچھ چینج نہیں ہوا رہتا، بالکل ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے. تو یہ جب اٹھے تو ان کو جو آس پاس ہے نا، جو جالے والے مکڑیاں وکڑیاں جانور وانور ایسا کچھ نہیں لگ رہا تھا. وہ بالکل ایسا ہی تھا جب یہ سوئے تھے کیسا تھا ویسے ہی جب اٹھے تو بھی یہ ایسا ہی تھا. تو وہ آس پاس دیکھ کر اندازہ لگا رہے تھے. ایک دوسری بات آ کے جب وقت کے ساتھ آپ چلتے ہیں نا، اگر آپ جنرل وقت کے ساتھ میں اگر آپ چل رہے ہیں تو وہ وقت کا افیکٹ آپ کے جسم پر پڑتا ہی پڑتا ہے. جیسے آپ کے بال سفید ہونا، چہرے پر جھریاں آ جانا، آپ کے ناخن بڑھنا، یہ سب اگر وقت کے ساتھ چل رہے ہیں تو یہ ہوتا ہی ہوتا ہے. اس کو ہونا ہی ہے. ہوا، سورج اور پانی کا افیکٹ ہوتا ہی ہوتا ہے باڈی کے اوپر، تو وہ ہونا ہی ہونا ہے. تو جب یہ اٹھے تو ان کو ایسے کوئی ناخن بڑے ہوئے، بال بڑے ہوئے ایسا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا. جب اللہ تعالیٰ وہاں کے ماحول کو اتنا انٹیکٹ رکھ سکتا ہے تو سیروسس کے لیے ان کو سیروسس کے لیے نہیں پھرا رہا تھا اللہ. ان کو لیفٹ رائٹ جو کروا رہے تھے اللہ تعالیٰ، وہ سیروسس کے لیے نہیں پھروا رہے تھے. یہ کچھ اور بات دیکھیے، اللہ تعالیٰ 2 واقعات اس طرح کے بتاتا ہے. ایک آ کے عزیر علیہ السلام کا واقعہ بتاتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر. سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وہاں کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ ہم نے ان کو موت طاری کر دی ان کے اوپر، یعنی ان کو مار دیا عزیر علیہ السلام کو. اور پھر ہم نے ان کو زندہ کیا 100 سال کے بعد میں. زندہ کرنے کے بعد میں ہم نے پوچھا ان سے کہ آپ کے کھانے پینے کی چیزوں کو آپ غور سے دیکھیں صحیح ہیں کیا، وہ کہیں خراب تو نہیں ہوئے. تو انہوں نے دیکھا کھانے پینے کی چیزیں صحیح ویسی کی ویسی تھی. پھر انہوں نے کہا، اللہ نے کہا کہ دیکھو اپنے گدھے کو، ان کی جو سواری تھی، کہا کہ اپنی سواری کو دیکھو، گدھے کو، وہ پورا اس کا گوشت گل کر کے اس کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں. یہ ایک واقعے کو آپ غور سے دیکھیں. وہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے ان پر موت طاری کر دی تھی، پھر 100 سال کے بعد میں ہم نے اس کو پھر زندہ کیا. دونوں کو الگ الگ طریقے سے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ہم نے ان کو سلایا اور پھر جگایا. 18ویں آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی ان کو دیکھتا تو ایسا لگتا کہ وہ جاگ رہے ہیں، لیکن وہ جاگ نہیں رہے. آپ اس کو سائنٹیفک نظریے سے دیکھیں، ٹائم ڈائلیشن کے نظریے سے دیکھیں، وہاں پہ کچھ ہو رہا تھا. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں اگر کوئی ان کو دیکھتا تو ایسے لگتا کہ وہ جاگ رہے تھے، لیکن وہ جاگ نہیں رہے تھے، سو رہے تھے. ہم ان کی باڈی کو موو کر رہے تھے لیفٹ اینڈ رائٹ میں، ہم ان کی باڈی کو گھما رہے تھے لیفٹ اینڈ رائٹ میں. تیسری بات اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اگر ان کو کوئی دیکھتا، یہاں پہ کتے کی بھی بات بتائی گئی ہے. کتا ان کا ایسے ہاتھ رکھ کر کے بیٹھا ہوا تھا. کتے کی موومنٹ کے بارے میں نہیں بتایا ہے، وہ ایسے ہاتھ رکھ کر کے بیٹھا ہوا تھا کتا. ایک بات. دوسری بات اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اس منظر کو اگر کوئی دیکھ لیتا، یہ مین پوائنٹ ہے، اس منظر کو اگر کوئی دیکھ لیتا تو وہ اس کے اوپر دہشت طاری ہو جاتی تھی، وہ ڈر جاتا تھا اور ایک دم بھاگ جاتا تھا وہاں سے. تو یہ اللہ تعالیٰ ان پوائنٹس کو 18ویں آیت میں بتا رہے ہیں. پھر 19ویں آیت کے اندر کیا بتا رہے ہیں، یہ جو بات 12ویں آیت میں جو ڈسکس ہوئی تھی وہی بات 19ویں آیت میں بتا رہی ہیں کہ ہم کتنا عرصہ وقت کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. تو پھر ان میں سے ایک اٹھ کر کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنے عرصے سوئے رہے. ابھی جاؤ، جو آپ کے پاس چاندی کے جو سکے ہیں اس کو لے جاؤ اور کھانا لے کر آ جاؤ. تو وہاں سے نصیحت کر کے بھیجتے ہیں. 20ویں آیت میں ان کو نصیحت کرتے ہیں کہ بچتے بچاتے جانا، کہیں وہ لوگوں نے پہچان لیا تم کو تو کہیں پتھر سے مار کر سنسار نہ کر دیں. 21ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس راز کو ہم نے ان لوگوں پر کھولا تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ اپنے وعدے کا سچا ہے اور قیامت کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے. اصل میں ان لوگوں کے اندر اس وقت میں ایک ڈاؤٹ کریٹ ہو گیا تھا کہ اللہ مارنے کے بعد میں کیسا جگائے گا، کیسا کرے گا، اس قسم کی باتیں، اور وہ چیزوں پر وہ بہت ڈسکس کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ راز کو ان کے اوپر کھولا تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ
اپنے وعدے کا پکا ہے اور قیامت بے شک حق ہے اور وہ آ کے رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ 22ویں آیت میں فرماتے ہیں ان میں سے ایک گروہ کہتا تھا کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اور ایک گروہ کہتا تھا کہ وہ 5 تھے اور ان کا چھٹا ان کا کتا تھا۔ اس کے بعد میں فوراً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کے اندر کہ یہ اندھیرے میں تیر چلا رہے تھے، جیسے ہم کہتے ہیں اندھیرے میں تیر چلانا، تو یہ اندھیرے میں تیر چلا رہے تھے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کچھ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ یہ جو ورڈ ہے 7 تھے اور 8واں ان کا، پہلے تو 3 اور 5 کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ اندھیرے میں تیر چلا رہے تھے، مطلب یہ بات کو ریجیکٹ کر دیا وہاں پر۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے اللہ کو بہتر پتہ ہے، اور کچھ لوگ بھی ہیں جن کو اس کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ کتنے تھے اور کیا تھے، کچھ لوگوں کو بھی اس کے بارے میں حقیقت پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں پر یہ بھی بات فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں آ کر کے 23ویں اور 24ویں آیت میں وہ دوسرے پوائنٹس پر ڈسکس کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ کہنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی تھی، ایک بہت بڑا ٹاپک ہے اور ایک دوسرا ٹاپک ہے۔ 23ویں اور 24ویں آیت میں اس کے بارے میں ڈسکس کیا گیا ہے۔ پھر 25ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ 309 سال اس غار میں رہے تھے۔ تو 309 سال، اس کو جو مفسرین ہیں قرآن کے جو مشائخ ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ شمسی کیلنڈر کے حساب سے یہ 300 سال رہے، اور قمری کیلنڈر کے حساب سے اگر آپ حساب لگائیں گے تو یہ 309 سال ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے 26ویں آیت میں یہ بتاتے ہیں۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ان کے بحث میں بھی نہ پڑھیں، اس کے بارے میں آپ ان کو ڈسکس بھی نہ کریں، آپ کا اللہ بہتر جانتا ہے اس کے بارے میں۔ وہ اگر آپ سے ڈیبیٹ بھی کرنا چاہیں، بات بھی کرنا چاہیں تو آپ بات نہ کریں اس کے بارے میں، بس چھوڑ دیں، یہ اتنا کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے اس کے بارے میں ڈسکس کرنے کے لیے، آپ اس کے بارے میں ڈسکس نہیں کریں، بس کہہ دیں کہ ہمارا اللہ بہتر جانتا ہے۔ 26 آیت کے اندر یہ کہتے ہیں۔ اب ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ حدیثیں کتنی ہیں۔ دیکھیے سورہ کہف کے بارے میں حدیثیں ہیں، اصحاب کہف کے بارے میں حدیثیں نہیں ہیں، اصحاب کہف کے اوپر کوئی حدیث نہیں ہے۔ سورہ کہف کے اوپر حدیث ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے، سارے انبیاءوں نے اپنی قوم کو اطلاع دی دجال کے بارے میں اور اس کے بارے میں ڈرایا، اور وہ دجال آ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور وہ بھی آخری وقت میں۔ سارے قرآن کے اندر یہ ایک صورت ایسی ہے جس کے اندر کہا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، 3 حدیثیں ملتی ہیں، الگ الگ مارویوں سے بہت ساری حدیثیں ملتی ہیں، بٹ ایکچوئل میں وہ حدیث کا جو واقعہ ہے وہ 3 واقعات ہیں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شروع کی سورہ کہف کی جو شروع کی جو 10 آیتیں ہیں اس کو اگر حفظ کر لیں گے تو وہ فتنہ دجال سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے گا۔ اور ایک حدیث ہے کہ اگر جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی گئی تو جمعے سے جمعے تک ایک نور پیدا ہوگا جو اس کی حفاظت کرے گا، ان کی حفاظت کرے گا۔ اور ایک حدیث ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس سورت کو اگر وہ اسی طرح پڑھ لے جس طرح اس کو اتارا گیا ہے، نازل کیا گیا ہے، تو اللہ دجال کے فتنے سے اس کی حفاظت بھی فرمائے گا۔ اور اگر کسی نے اسی حدیث میں پھر فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کم سے کم آخری 10 آیتیں بھی پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے ان کی حفاظت فرمائے گا۔ اور ایک چوتھی حدیث بھی ہے جو حدیث تھوڑا مختلف ہے، یہ میٹر سے تھوڑا ہٹ کر ہے۔ وہ حدیث میں کیا کہا گیا ہے کہ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ جب وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو ان کا گھوڑا پدک رہا تھا، تو آپ نے تلاوت روک دی اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے عرض کیا آپ نے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نور پیدا ہوا تھا تمہارے پڑھنے کی وجہ سے جو آسمانوں سے تمہارے گھر تک اتر رہا تھا، اس کو دیکھ کر کے گھوڑا بدک رہا تھا۔ یہ اس وقت سورہ کہف ہی پڑھ رہے تھے۔ تو حدیث کے بارے میں اتنا ہی ہے۔ دیکھیے اصل میں یہ بہت اہم صورت ہے ہمارے لیے۔ میں قافلہ اخلاص کے جتنے بھی ممبران ہیں، میں سب سے ایک عزیزانہ گزارش کروں گا کہ شروع کے جو 10 آیتیں ہیں، ایٹ لیسٹ ان 10 آیتوں کو آپ پلیز حفظ کر لیں، پلیز حفظ کر لیں۔ اس کی بہت بہت بڑی اہمیت ہے کیونکہ ہم اس وقت میں گزر رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں اور ہم اس آخری وقت میں
چل رہے ہیں. دجال کے فتنے سے بھی حفاظت ہوگی، دجال سے بھی حفاظت ہوگی اس صورت سے. دجال اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کب آئے گا، کیا ہے، کدھر ہے، اس کے بارے میں ایک الگ ٹاپک ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے. لیکن دجال کا فتنہ تو ابھی پھیل چکا ہے دنیا کے اندر. قرآن عظیم الشان ہے. ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو جو معجزہ دیا گیا وہ ہے قرآن. قرآن ہر وقت میں آ کر کے ایک ڈھال کی طرح ہمارے سامنے کھڑا رہا ہے، اور اس نے ہر وقت میں اس وقت کا جو ایک ہر وقت میں ایک پیریڈ ہوتا ہے، وہ پیریڈ میں آ کر کے اس پیریڈ میں کوئی چیز آ کر کے بہت پاپولر. علیہ السلام کے دور میں جادو کا بہت زور تھا، تو جادو سے اللہ نے جواب دیا تھا. اسی طرح ہر امتی کے وقت میں اس وقت میں کچھ ہوتا تھا، تو اس وقت کے لیے ان کو کچھ معجزات دیے گئے تھے. لیکن اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختم النبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، اور قرآن جو ہے یہ آخری کتاب ہے، قیامت تک بس یہی رہے گی ہمارے لیے ہدایت کے لیے، اور یہ معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اسی لیے قرآن ہر وقت میں معجزہ ہے، اور اس نے جواب دیا ہے ہر وقت میں. جب لغت کا وقت آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اپنی لینگویج کے اوپر اور اشعار کے اوپر بہت غرور تھا، گھمنڈ تھا عربوں کو خاص کر، تو لغت کا اس نے مقابلہ کیا کہ اس کے مقابلے میں کوئی ایک معمولی ورڈ بھی کریٹ نہیں کر سکتے. لغت کا مقابلہ کیا. اس کے بعد میں فلسفی کا دور آیا، فلسفی کو جواب دیا. آج سائنس کا دور ہے، اور آج کھڑے رہ کر کے اللہ کا کلام جواب دے رہا ہے. اصل میں یہ ٹاپک چھیڑنے کا مجھے یہ آج جو سائنس جو اتنا اونچائی سے جا کر بول رہا ہے نا، آخری سائنٹسٹ جو ابھی مشہور سائنٹسٹ جو مرا ہے ریسنٹلی، اسٹیفن ہاکنگ، اس نے ایک کتاب لکھی تھی 2016 میں 2017 میں، دی بریف ہسٹری آف ٹائم. اس کتاب کے اوپر میں بات کرنا، یہ کہتا تھا کہ خدا ہی نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، پر اس کتاب کے اندر اس نے ایک لائن لکھی ہے، فزکس دی وے ٹو گاڈ کر کے بول کے. اس نے ٹائم کے اوپر، وقت کے اوپر بات کی ہے، ٹائم ڈائلیشن کی ٹائم کیا. میں اس کے اوپر بریف بعد میں سائنٹیفک ٹاپک جب آئے گا تو میں اس کے اوپر میں یہ بات یہاں پہ شارٹ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج قرآن جو عروج پر جو سائنس ہے، اس سائنس کو جواب دے رہا ہے، کھڑے رہ کے اس سائنس کو جواب دے رہا ہے. ایسی ایسی چیزیں، ایسی ایسی باتیں ہیں قرآن کے اندر جو اس نے اسٹیفن ہاکنگ نے اس کتاب میں بتائی ہے. میں انشاءاللہ اس کے بارے میں بعد میں بات کروں گا. پہلے اب اس کے بعد میں ہم عملیات کے اوپر بات کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اس کے بعد میں سائنس کے بارے میں بات کروں گا انشاءاللہ. تو میں بتانا یہ چاہتا تھا، اتنے سارے انبیاءوں نے ڈرایا دجال سے، آگاہ کیا، اور وہ دجال اب اتنے انبیاءوں نے بتایا ہے، تو یہ بہت خطرے والی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اور بتا دیا گیا کہ ختم النبی آخری نبی کے وقت میں، آخری وقت میں آئے گا، جبکہ زیادہ تر مسلمان کمزور. آج ہمارے کو مجبوراً کیا کر دیا گیا ہے، اللہ نے ہمیں دو آنکھیں دی ہیں، ایک روحانی آنکھ اور ایک میٹر کی آنکھ. میٹر یعنی مادہ، میٹیریل. آج ہم نے کیا کیا، روحانی اسپریچول آئی کو ہم نے کمپلیٹلی بند کیا، اور دنیا کو ہم پوری ون سائیڈڈ دیکھ رہے ہیں، مادے کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، میٹر کی نظر سے ہم دیکھ رہے ہیں. تو اب اس میں کیا ہوا، اسپریچولیٹی پوری یہ ہمارے اندر کر دیا گیا، اسپریچولیٹی کو ہٹا دیا گیا. دجال کی جو فوج ہے، جو جماعتیں ہیں جو دجال کے آنے کی تیاریاں کر رہی ہیں، وہ لوگ روحانیت پر ہیں، وہ لوگ کام کر رہے ہیں، قوالا، جادو وغیرہ وغیرہ. یہ لوگ یہ جو ڈارک اسپریچولیٹی ہے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اس کے اوپر یہ لوگوں نے ترقی بھی کی ہے اور بہت سارے. لیکن باقی کے انسانوں کو انہوں نے روحانیت سے ہٹا دیا. ایگزامپلس، ایکسپیریمنٹس اینڈ پریکٹیکل میٹر، میٹیریل پر لا کر ڈال دیا. اور ساری کی ساری دنیا، سارے کے سارے ہم جو معصوم انسان، جو معمولی انسان ہیں، وہ میٹر پر جائیں روحانیت سے ہٹ گئی ہے. اسی لیے نہ ہماری نمازوں میں جان ہے، نہ ہماری ذکروں میں جان ہے، نہ ہماری زبانوں میں تاثیر ہے، نہ ہمارے ہاتھوں میں تاثیر ہے. یہ پروگرام کر کے، پلان کر کے، یہ ساری چیزوں کو، مطلب وہی بتا رہا ہوں نا کہ بالکل انسان کو ابھی کیا کر دیا، ایک آنکھ روحانی کی جو اسپریچول جو آئی تھی اس کو پورا بند کر دیا، اور بس میٹر کی آئی سے دیکھنا. اور اسی لائن پہ جیسے وہ گھوڑے کو لگا دیتے نا، بس صبح اٹھو، نوکری کے لیے جاؤ، کمانے کے لیے جاؤ. دوسری بات سوچنے کے لیے اس کو ہزار بار، دوسرا کام کرنے کے لیے اس کو ہزار بار سوچنا پڑتا ہے. اگر میں یہ کام کروں گا اس میں فائدہ ہوگا کہ نہیں، رسک ہی نہیں لے پا رہا ہے انسان آج.
فائدہ ہوگا کہ نہیں، پتہ نہیں میرا فیوچر کیا ہوگا، مجھے نقصان ہوگا کیا نہیں، اگر میں یہاں پر ایک دن کام کو نہیں جاؤں گا تو میرا اتنا نقصان ہو جائے گا، میرے گھر کا خرچہ کون سنبھالے گا، میرا اسی لائن میں لگا دیا، بس صبح کو اٹھو، کام کو جاؤ، شام کو سیدھا گھر میں آؤ، تو بس اسی میں انسان ہیں ہم۔ گوشت اور ہڈی صرف انسان نہیں ہے، گوشت ہڈی خون یہی انسان نہیں ہے، ہم الگ ہیں، ہمارے اندر روح ہے، ہم کچھ اسپیشل ہیں۔ آج انسان کو ٹائم ہی نہیں ہے اس لائن میں سوچنے کے لیے، بیکاز یہ آنکھ کو پورا کمپلیٹلی بند کر دیا ہے۔ یہ فتنہ ہے دجال، دجال جب آئے گا تو آئے گا، لیکن فتنہ دجال سے حفاظت کے لیے اللہ کے لیے میں کہتا ہوں، میری عزیزانہ گزارش ہے قافلہ اخلاص کے تمام ممبران سے، اور جو بھی میری آواز سن رہے ہیں، جو بھی میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اللہ کے لیے یہ وقت دجال کا فتنے کا وقت ہے۔ دجال تو جب آئے گا لیکن اس کا فتنہ بھرا ہوا ہے۔ اس کے حفاظت کے لیے ہمیں سورہ کہف کی کم سے کم اول کی 10 آیتیں حفظ کر لیں، اور ہر جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت ضرور کریں، وداؤٹ مس ضرور کریں۔ یہ ایک بہت سیریس میٹر ہے۔ قرآن کے اندر اتنی ساری حدیثیں ہیں، لیکن قرآن کے اندر دجال سے حفاظت کی جو صورت بتائی گئی ہے وہ ہے سورہ کہف۔ دجال کوئی معمولی نہ، دجال کا فتنہ معمولی ہے، پتہ نہیں کس کارنر سے کس شکل میں دجال کا فتنہ آئے گا، حیران ہو جائیں گے۔ بچنا بہت ممکن ہوگا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ دجال سے بچنا بہت مشکل ہے، وہی بچے گا جس کو اللہ بچائے گا، اور ہم کو ٹول بھی دے دیا ہے، ہم کو راستہ بھی بتا دیا ہے کہ کس طرح ہماری حفاظت ہوگی۔ ہمارے دین نے، ہمارے اللہ کے حبیب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں چھوڑا ہے تنہا، ہمیں مایوس نہیں کیا، ہمارے لیے ہر ایک چیز انہوں نے دے دی ہے۔ دجال کے بارے میں بتایا تو دجال سے بچنے کا راستہ بھی بتایا ہے۔ پلیز اللہ کے لیے آپ سورہ کہف کی تلاوت کریں، حفظ کریں اول کی 10 آیت، اور ہر جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا نہ بھولیں۔ اجازت دیں، انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیشن میں عملیات اور اصحاب کہف کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔